شہزادی اور جن کی جنگ۔ اور سامنے دو شعلے بھڑکتے ہوئے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا جن اور شہزادی شعلہ جوالہ کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ مصروف پیکار ہیں۔ ہمارے قریب آ کر آگ اتنی برسی کہ تمام مکان میں آگ لگ جانے کا اندیشہ ہو گیا، لیکن شہزادی ان شعلوں کو برابر ٹھنڈا کرتی رہی۔ پھر ایک چنگاری میری آنکھ میں گر گئی اور آگ بجھ گئی۔ بادشاہ اور دوسرے لوگوں پر بھی شعلے گرے۔ ہم اس مصیبت سے پریشان تھے کہ شہزادی اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوئی اور کہنے لگی کہ جن کو تو میں نے جلا دیا ہے، جلد تھوڑا پانی لاؤ تاکہ اس بندر کو اس کی اصل صورت میں لے آؤں، کیونکہ میرا بھی کام تمام ہو چکا ہے اور چند منٹ کی مہمان ہوں۔ پانی حاضر کیا گیا۔ شہزادی نے اس پر دم کر کے میرے اوپر چھڑکا تو میں فوراً اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ پھر شہزادی نے ایک چیخ ماری اور جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر مجھے بے حد صدمہ ہوا کہ وہ غریب صرف میری وجہ سے اپنی زندگی کھو بیٹھی ہے۔ بادشاہ کو بھی بے حد صدمہ ہوا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، یہ مصیبت صرف تمہاری وجہ سے ہی نازل ہوئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ جب میں تمہیں دیکھوں گا تو جوان بیٹی کا غم تازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں اسی وقت روتا ہوا وہاں سے چل دیا اور قلندر بن کر آج ہی بغداد میں آیا ہوں۔ اب زبیدہ نے اس کا قصہ سن کر کہا، تمہارا قصور معاف کرتی ہوں اور تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن اس نے بھی باقی لوگوں کا حال سننے کی اجازت چاہی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اب تیسرا قلندر اٹھا اور اپنی داستان کہنی شروع کی۔ میں بھی ایک شہزادہ ہوں۔ مجھے سیر و سیاحت اور سمندر کے سفر کا بہت شوق تھا۔ میں اکثر تفریح کے لیے جہاز پر سفر کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جہاز میں بیٹھ کر ایک جزیرہ دیکھنے جا رہا تھا کہ سمندری طوفان نے ہمیں گھیر لیا اور جہاز کپتان کے بس سے باہر ہو گیا، اور ہم موجوں کے رحم و کرم پر تھے کہ موجیں جہاں چاہیں لے جائیں۔ 10-12 روز سمندر میں بھٹکتے رہے، لیکن کہیں کوئی کنارہ نظر نہ آیا۔ کپتان ستون پر چڑھ گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھبرایا ہوا نیچے اترا اور کہنے لگا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ کپتان بولا کہ ہم بھٹک کر مقناطیسی پہاڑ کے قریب آ گئے ہیں اور کچھ دیر میں جہاز اس سے ٹکرا جائے گا۔ جتنا لوہا جہاز میں استعمال ہوا ہے سب مل کر پہاڑ سے چمٹ جائے گا اور تختے الگ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر سب زار و قطار رونے لگے۔ اتنے میں جہاز پہاڑ کے اور قریب آ گیا اور پھر دفعتاً تیزی سے چلا اور پہاڑ سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھیوں میں سے کون بچا یا سب غرق ہو گئے۔ میں ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر بہتا رہا یہاں تک کہ ایک دوسرے پہاڑ کے کنارے جا لگا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور تختہ چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور اوپر جا کر دیکھا کہ پیتل کا ایک گنبد ہے اور اس کی چوٹی پر پیتل کا بنا ہوا ایک گھوڑا سوار ہے۔ میں دیر تک متعجب نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ اسی اثنا میں رات ہو گئی۔ میں ایک محفوظ جگہ دیکھ کر وہیں سو گیا۔ رات کو خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ صبح اٹھ کر اسی جگہ کو کھودو جہاں تم سو رہے ہو۔ اندر سے تمہیں ایک پیتل کی کمان اور شیشے کا تیر ملے گا۔ اس کو لے کر ایک تیر گنبد والے سوار کو مارو۔ سوار گر جائے گا اور گھوڑا تمہارے پاس آ جائے گا۔ پھر کمان اسی جگہ دفن کر دینا۔ اس عرصے میں سمندر کے اندر طوفان آئے گا
تم گھوڑے پر بیٹھ کے نیچے چلے جانا اور سمندر میں ایک کشتی تلاش کرنا، وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ پہاڑ پر گنبد اور اس کے اوپر گھوڑا۔ تم اس میں بیٹھ جانا، لیکن یہ خیال رہے کہ اس میں بیٹھنے کے بعد خدا کا نام نہ لینا، ورنہ کشتی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ سب سحر اور سفلی کا کارنامہ ہے، جیسے مجھے خواب میں بتایا گیا تھا۔ چنانچہ میں گھوڑے کی مدد سے کشتی میں سوار ہو گیا۔ وہ کشتی ایک پیتل کا ملاح چلا رہا تھا۔ کشتی 8-10 روز تک برابر چلتی رہی۔ اس کے بعد کنارہ نظر آنے لگا۔ خشکی کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بزرگ کی بتائی ہوئی احتیاط بھول گیا اور بے اختیار میرے منہ سے خدا کا شکر نکل گیا۔ ادھر خدا کا نام میری زبان پر آیا، ادھر کشتی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ میں پانی کی موجوں میں ڈوبتا ابھرتا رہا۔ جب میرے ہوش و حواس درست ہوئے تو میں پانی میں تھا، اٹھ کر کنارے پر آیا اور خداوند کریم کا شکر ادا کیا۔ ادھر ادھر گھوم پھر کر کچھ جنگلی پھل کھائے، پھر دور تک آبادی کی تلاش میں پھرا، لیکن کہیں انسان کا نام و نشان تک نظر نہ آیا۔ میں پھر کنارے کی طرف آیا تو سامنے سے ایک جہاز آتا ہوا نظر آیا۔ میں بہت خوش ہوا، لیکن پھر خیال آیا کہ معلوم نہیں آنے والے دوست ہیں یا دشمن، احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ میں ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اتنی دیر میں جہاز قریب آ گیا۔ اس میں سے کچھ آدمی اتر کر خشکی پر آئے اور ایک جگہ سے مٹی ہٹائی۔ وہاں ایک تہہ خانہ تھا، اس کو کھولا اور اس میں بے شمار چیزیں کھانے پینے کی رکھیں۔ اس کے بعد ایک نہایت خوبصورت 15 سال کے لڑکے کو اس کے اندر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے، لیکن لڑکا نہیں لوٹا۔ مجھے تعجب ہوا کہ اس کارروائی کا کیا مطلب ہے۔ ان لوگوں نے پھر تہہ خانہ بند کر دیا اور جہاز کی طرف چلے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس غریب لڑکے کی مدد کرنی چاہیے۔ خدا جانے کیوں یہ اس کو زندہ درگور کر گئے۔ چنانچہ جب وہ جہاز پر سوار ہو کر چلے گئے تو میں درخت سے اترا اور تہہ خانہ کھول کر اندر چلا گیا۔ دیکھا تو بڑی پرتکلف جگہ ہے اور ایک ہی مسند پر وہ لڑکا بیٹھا ہے۔ میں نے اس کو دیکھ کر سلام کیا اور مجھے دیکھ کر لڑکا ڈر گیا۔ میں نے اس کو تسلی دی اور بتایا کہ میں بھی ایک مصیبت زدہ انسان ہوں، میرا جہاز تباہ ہو گیا تھا۔ میں ایک تختے کے سہارے بہتا ہوا یہاں آ لگا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کس طرح آئے؟ لڑکے نے کہا، میری پیدائش کے وقت نجومیوں نے بتایا تھا کہ اس لڑکے کے 14ویں سال خطرہ ہے اور کسی اجنبی ابن کسب کے ہاتھ سے مارا جائے گا، اس لیے میرے والد نے اس غیر آباد علاقے میں ایک تہہ خانہ بنوایا اور مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ 40 روز گزرنے کے بعد پھر کوئی اندیشہ نہیں۔ چنانچہ میرے والد آج سے 40ویں روز بعد آ کر مجھے واپس لے جائیں گے۔ اس لڑکے کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا کہ الہی، کیسی مصیبت پڑے گی کہ میں اس لڑکے کو قتل کر دوں۔ چنانچہ 40 روز گزر گئے اور ہم بڑی محبت سے رہتے رہے۔ ٹھیک 40ویں روز جبکہ اس کے والد آنے والے تھے، ہم نے اس کو غسل کروایا، لباس تبدیل کرایا اور کھانے کے لیے کچھ پھل رکھے۔ سرہانے کی طرف الماری میں چاقو پڑا ہوا تھا۔ میں نے بڑھ کر اس کو اٹھایا اور جب بیٹھنے لگا تو میرا پیر پھسل گیا اور میں لڑکے کے اوپر گرا اور چاقو لڑکے کے سینے میں اتر گیا اور لڑکا وہیں ختم ہو گیا۔ اس واقعہ کا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں رو پڑا، لیکن کیا کر سکتا تھا، تقدیر الہی تھی جو پوری ہو کر رہی۔ میں تہہ خانے سے نکلا اور آنے والے لوگوں کے خوف سے درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ آئے اور تہہ خانہ کھلا دیکھ کر گھبرائے ہوئے اندر گئے۔
پھر تھوڑی دیر بعد لڑکے کی ناش لیے ہوئے روتے پیٹتے باہر آئے۔ لڑکے کی ناش کو اپنے ساتھ لیے جہاز پر سوار ہو گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نیچے اترا، رات اس تہہ خانے میں بسر کی، صبح کو خدا کے بھروسے پر ایک سمت روانہ ہو گیا اور 1 مہینہ مسلسل اس لکو دک جنگل میں پھرتا رہا، لیکن مجھے کہیں آبادی نظر نہ آئی۔ میں بہت پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، برابر آگے بڑھتا رہا۔ ایک روز دور سے مجھے ایک قلعہ نظر آیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب قریب پہنچا تو قلعے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے 10 نوجوان اور ایک بوڑھا شخص نکلا، لیکن سب یک چشم تھے۔ جب وہ سب میرے قریب آئے تو میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر میرا حال پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو۔ میں نے اپنی کل داستان مصیبت سنائی۔ وہ کچھ دیر بعد ادھر ادھر گھومتے رہے، اس کے بعد قلعے کی طرف چلے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اندر سے قلعہ کافی وسیع اور خوب آراستہ تھا۔ ایک طرف بہت بڑا ہال کمرہ تھا، وہ سب اس کمرے میں بیٹھ گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ بوڑھا بیچ میں بیٹھ گیا اور وہ جوان اس کے گرد حلقہ بنا کر کچھ دیر کھڑے رہے، پھر وہ بھی بیٹھ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ جو کچھ یہاں دیکھو اس کے متعلق کوئی سوال نہ کرنا۔ میں نے اقرار کر لیا اور ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ پھر ہم سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ اس وقت بوڑھا آدمی اٹھ کر باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر میں 2 تشت لے کر آیا اور 2 نوجوانوں کے سامنے رکھ دیے۔ پھر اسی طرح ایک اور تشت لایا اور سب کے آگے وہ تشت رکھ دیا۔ ان جوانوں نے سرپوش اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ ان میں سیاہی ہے۔ ہر جوان نے اس میں سے کچھ سیاہی لی اور اپنے چہرے پر مل لی۔ جب سب سیاہی مل چکے تو ماتم شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک ماتم کرتے رہے، پھر ایک شخص پانی لایا اور سب نے منہ ہاتھ دھوئے اور اپنے اپنے سونے کے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے بھی ایک کمرہ سونے کے لیے دیا گیا۔ میں اس واقعے کو دیکھ کر چونکہ بہت پریشان اور حیران تھا، اس لیے رات بھر نیند نہ آئی۔ اگلے دن بھی اسی فکر میں رہا کہ آخر اس کارروائی کا کیا مطلب ہے۔ رات کو ان لوگوں نے پھر وہی حرکتیں کی۔ میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور میں نے ان سے سوال کر ہی دیا کہ آپ لوگوں کے ایسے کرنے کا کیا سبب ہے۔ ان میں سے ایک جوان بولا، تمہارے لیے بہتری ہے کہ اصل حالات ہم تم پر ظاہر نہ کریں۔ اگر تم سنو گے تو اپنی داہنی آنکھ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ میں نے کہا، خواہ کچھ ہو لیکن میں صحیح حالات معلوم کر کے رہوں گا۔ تو نوجوان کہنے لگا، اچھا، صبح کو ہم انتظام کریں گے، تم خود اپنی آنکھ سے دیکھ لینا۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ صبح کو ان لوگوں نے مجھے پھر سمجھایا کہ اس چکر میں نہ پڑو، لیکن میں نہیں مانا۔ مجبوراً ان میں سے ایک شخص بھیڑ لایا، پھر اس کو ذبح کر کے گوشت الگ کر دیا اور کھال مجھے دے دی کہ اس میں لپٹ جاؤ، ہم اس کو اوپر سے سی دیں گے اور باہر رکھ دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ادھر سے پرندہ گزرے گا، وہ تمہیں اپنا شکار سمجھ کر اٹھا لے گا اور اڑ جائے گا، ایک پہاڑ پر اترے گا۔ اس وقت اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے، اس چھری سے جو ہم تمہیں دیں گے کھال کاٹ کر باہر نکل آنا اور شور مچانا۔ وہ ڈر کر اڑ جائے گا اور تم تھوڑی دور آگے جانا، وہاں ایک قلعہ نظر آئے گا، اس کے اندر چلے جانا، پھر ہمارا راز تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں اس کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے چھری دے کر کھال میں سی دیا اور قلعے کے باہر میدان میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد پرندہ آیا اور مجھے اٹھا کر لے چلا۔ خدا جانے وہ کتنی دیر اڑا، بہرحال جب وہ ایک جگہ اترا تو میں فوراً کھال چیر کر باہر آ گیا اور شور مچانے لگا۔ پرندہ ڈر کر اڑ گیا۔ وہاں سے میں سامنے کی جانب چلا
تو سامنے ایک قلعہ نظر آیا۔ میں بے کھٹکے قلعے کے اندر چلا گیا۔ قلعہ اندر سے اتنا حسین اور عمدہ تھا کہ میں نے آج تک ایسی عمارت نہیں دیکھی تھی۔ سجاوٹ کا یہ عالم تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا ہفت اقلیم کا زر و جواہر اس کی صنائی میں خرچ کیا گیا ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن مجھے کوئی شخص نظر نہ آیا۔ تھوڑی دور اور آگے بڑھا تو شاندار بارادری نظر آئی۔ اس میں 40 عورتیں بیٹھی تھیں جن کا نظیر شاید چشم عالم نے نہ دیکھا ہوگا۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئیں اور بہت اعزاز و اکرام سے مجھے لے جا کر بٹھایا اور خود میرے سامنے دست بدستہ کھڑی رہیں۔ میں یہ عالم دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ سب میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور میرے حالات دریافت کرتی رہیں اور باتوں باتوں میں رات ہو گئی۔ شام کا دسترخوان بچھا۔ دسترخوان پر بے شمار نعمتیں موجود تھیں۔ سب نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر ناچ گانا ہوتا رہا۔ آدھی رات کے قریب وہ کہنے لگی کہ اب آرام کیجیے اور ہم میں سے جس کو پسند کیجیے وہ آپ کے ساتھ چلے گی۔ میں سوچنے لگا کہ میں کس کو منتخب کروں۔ ایک سے ایک حسین عورت تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر ان میں سے ایک آگے بڑھی اور کہنے لگی، ہم میں حسد نہیں ہے، کسی کو بھی اپنے ساتھ سلائیے کیونکہ کل دوسری کی باری ہوگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ میرے ساتھ روانہ ہو گئی اور باقی دوسرے کمروں میں چلی گئیں۔ صبح کو میں بیدار ہوا تو وہ سب عورتیں میرے پاس سلام کرنے آئیں۔ میں ان معاملات کو دیکھ کر بڑا حیران تھا کہ آخر یہ کیا اسرار ہے۔ بہرحال دوسرا دن بھی عیش و عشرت میں بسر ہوا۔ شب کو حسب معمول ایک دوسری عورت میرے پاس ہوتی۔ یوں ہی زندگی گزرتی رہی۔ میں دنیا و ما فیہا کو بالکل بھول گیا، یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا۔ دوسرے سال کا پہلا دن تھا۔ میں صبح بیدار ہوا تو باہر سے شور اور رونے کی آوازیں آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں باہر آیا تو وہ سب عورتیں رو رہی تھیں۔ میں نے سبب دریافت کیا تو کہنے لگیں کہ اب ہم آپ سے رخصت ہو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولیں کہ ہم سب مختلف شہروں کی شہزادیاں ہیں۔ تفریح طبع کے لیے ایک سال اس مکان میں ہمارا قیام رہتا ہے اور دوسرے سال کے پہلے دن ہم یہاں سے 40 روز کے لیے باہر رہیں گی اور اس کے بعد پھر ایک سال کے قیام کے لیے لوٹ آئیں گے۔ اب تک یہاں سے بہت سے لوگ آئے اور سال بھر رہے، لیکن ہمارے جانے کے بعد ہماری ہدایات کے خلاف کیا اور نقصان اٹھایا۔ خدا جانے وہ زندہ ہیں یا مر گئے، ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔